میں آپ سب سلامتی ہو سے ایک پیدائش پہلا باب اس کی 27 آیت کو پیدا پڑھیں گے. اسی سے تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ عورت کی خدا کی نظر میں کیا اہمیت ہے. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے جائیں گے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی کہ اب یہاں پہ آپ غور کریں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یہ بڑی بات ہے. ہم ایسے کئی دفعہ سرسری ایسے پڑھ جاتے ہیں لیکن ہم لفظوں پہ غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب غور کریں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. انسان کو یعنی مجھے خدا نے، کل کائنات کے خالق مالک نے ہمیں اپنی صورت پہ پیدا کیا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. اب جب آدم اکیلا تھا تو خدا کو اچھا نہیں لگا، تو خدا نے اس کے لیے ایک ساتھی یعنی اسی کی مانند پیدا کیا، ناری پیدا کی، نر میں سے نکالی. خدا نے کہا کہ اب یہ آدم نے اس کو قبول کیا بڑی خوشی سے اور کہا اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. تو آدم نے بھی اس کو بڑی خوشی سے قبول کیا. ٹھیک ہے، اور خدا نے ایک طرح سے ایک جو خدا کا ایک تخلیق کرنے کا بہت بڑا منصوبہ تھا انسان کو بنانے کا. پہلے ساری چیزیں تخلیق کی، اس کے بعد انسان کو تخلیق کیا. یہ خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس میں سب سے پہلے تو عالم بنا، لیکن خدا نے دیکھا کہ یہ جو میرا تخلیق کرنے کا منصوبہ ہے یہ یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کہا کہ اسی آدم کی صورت کا ہی ایک اس کے لیے مددگار بنایا. ٹھیک ہے، تو عورت جو ہے اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک آدم کی یعنی کہ مددگار ہے. اور مددگار کس طریقے سے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا یعنی کہ پہلا خاندان جوڑا، تو یعنی کہ سمجھے پہلی شادی خدا ہی اس کے پریسٹ تھے یعنی کہ پاسٹر تھے جو ان کو جوڑنے والے تھے. ٹھیک ہے، اور خدا نے کہا کہ اب تم پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممنون اور مطلوب کرو. اب یہاں پہ جب خدا نے ان کو برکت دی، ٹھیک ہے، اور اس کائنات کو بنانے کا خدا نے کہا کہ اس کو یعنی کہ تخلیق کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس وقت انسان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا. اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور ان کا ازدواج جوڑا، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو تو اس وقت ان کی زندگی میں شیطان نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہی تخلیقی منصوبہ یا خدا کا جو پلان تھا وہ جب شیطان کے باعث فیل ہو گیا تو پھر یسوع نے آ کے دوبارہ سے ہمیں موقع بخشا کہ ہم ویسا ہی ازدواج جوڑیں، راست باز گھرانہ، ہمارا گھرانہ راست باز ہو اور اس میں گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس میں شیطان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب میں نے اس لیے تھوڑا پرانے عہد نامے پہ گئی ہوں اور آدم اور حوا پہ، تاکہ ہم جب آگے چل کے عورت کی تعریف بیان کریں گے یا عورت کا مقام بیان کریں گے نئے عہد میں. اب پرانی عورت سے کیا، حالانکہ وہ تو ایک نسل انسان کو پیدا کرنے کا وہ وسیلہ بنی. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ راست باز گھرانہ خدا کے ساتھ چلتا چلتا جب خدا نے کہا کہ تم اس زمین کی ساری حکمرانی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایک ایک چیز کے اوپر حکمران ہو، لیکن میں تمہارا حکمران ہوں، تو باغ کے بیچ کا پھل آپ نے نہیں کھانا. تو خدا نے اسے منع کیا. ٹھیک ہے، پر کیا ہوا کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اس لیے تفصیل سے بتا رہی ہوں تاکہ اب جو مسیحی عورت ہے، میں مسیحی عورت تک اس چیز کو لے کے آؤں گی کہ مسیحی عورت جو ہے اس کو کیسے شیطان پہ غالب بننا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں تھوڑا سا پہلے وہ ایک آپ کو بیان کر رہی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو کیا کرتا ہے شیطان، ایک راست باز گھرانے کو تھوڑا تھوڑا روزانہ آ کے عورت کے کان میں بولتا ہے
کیا کرتا ہے؟ خدا کے خلاف وہ بغاوت پہ اکساتا ہے، جیسے آج بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آدم نے گناہ نہیں کیا، لیکن ہم عورتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں آتا تھا؟ اور آدم کے پاس نہیں جاتا تھا، لیکن عورت کے پاس آتا تھا۔ اب ایک ہی دن میں گناہ نہیں ہوا تھا، گناہ کا بیج جو ہے، یا گناہ کا اس نے ایک پلیٹ فارم آہستہ آہستہ تیار کیا۔ اب روزانہ وہ ٹہلتا ہوا باغ میں وہی رہتا تھا نا جہاں پہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی آدم کی ضرورت کے لیے، تو شیطان بھی وہاں پہ تھا، بنایا گیا۔ تو یعنی شیطان جو گرایا ہوا فرشتہ تھا، اس کے اندر اس کی روح سماتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ خدا کے اس منصوبے کو جو اچھا یہاں میں پھر اوپر جاتی ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے کہ آسمان پہ بھی ایک خدا کے خلاف بغاوت ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے فرشتوں کا بھی ایک عالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تو یہ عالم جو مادی عالم ہے یہ نہیں بنا تھا اس وقت۔ یہ فرشتگان کا عالم تھا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے بن چکا تھا، جب یہ عالم بنا ہے تو اس سے پہلے فرشتے تخلیق ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، اب کئی دفعہ نئی لوگ بیچ میں بتاتے ہیں، لیکن ایک پکچر ہمیں آسان کر کے ایک اسٹوری کی طرح بیان کرنی چاہیے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ جیسے ہمارے بڑے بھی اتنی بائبل نہیں پڑھ سکتے، وہ تو صرف سنتے ہیں، لیکن ہمیں لفظ بھی بہت سادہ استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تاکہ ان کی سمجھ آئے۔ اور میرے کو تو خدا نے روح بھی یہ دیا کہ مجھے اتنے فلسفے نہیں آتے، میں بڑا سادگی سے دھیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ پہلے آسمان پہ خدا کے خلاف بغاوت ہوئی، اور خدا سے فرشتے جالس ہو گئے، یعنی جس میں سے ایک لوسیفر تھا۔ تو وہ جب دیکھتا خدا کو سجدہ کرتے ہیں فرشتے، اس کے ہر وقت قدوس تو وہ اس کے دل میں جلسی آئی، اور اس نے کہا کہ میں اپنا تخت جو ہے نا خدا سے بھی بڑا بناؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ آسمان پہ ہوا، اور لوسیفر نے خدا کے خلاف آسمان پہ بغاوت کی، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا اس کے ذہن کو جانتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ اس فرشتے کو نیچے گرا دیا۔ اب اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے جو تھے، ساتھی بھی ہوتے ہیں نا، شیطانوں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو فرشتے تھے کچھ تو خدا کے ساتھ تھے، لیکن کچھ اس شیطان کے ساتھ انہوں نے پارٹی بنا لی۔ تو اب وہ نیچے گرائے گئے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا کہ اس وقت تو نیچے گرا دیے گئے، اس وقت تخلیق نہیں ہوئی تھی، انسان نہیں بنا تھا۔ اب وہ والا شیطان پھر لوسیفر جو شیطان کی شیپ میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آسمان پہ ہی خدا کے خلاف بغاوت کرتا تھا۔ اب زمین پہ کیا ہوا، اب زمین پہ جب انسان بنا تو خدا نے اسی لیے حکم دیا کہ آپ نے باغ کے بیج کا پھل نہیں کھانا، باقی ساری حکمرانی اس زمین کی بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ شیطان جو گرایا ہوا تھا یہاں پہ بھی وہ باز نہیں آیا خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرتا ہے، اسے پتا تھا آدم تو ہو سکتا ہے میری بات نہ مانے، لیکن یہ کہ اس نے ہوا کو آہستہ آہستہ اکسانا شروع کر دیا، اور ہمیشہ آتا تھا، مطلب اس کو کہتا تھا آپ تو خدا کی مانت ہو جائیں گے۔ اب دیکھو خدا کی مانت ہونے کے لیے وہ بھی خدا کی مانت ہونا چاہتا تھا فرشتہ، لیکن یہاں پہ بھی کیا ہے، اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کھائیں گے یہ والا پھل تو آپ خدا کی مانت ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو اس نے خدا کے خلاف آہستہ آہستہ عورت کو اس مقام تک لے آیا کہ اس نے خدا کے خلاف کام کیا، اور اس کو وہ گناہ اتنا اچھا لگا کیونکہ شیطان نے اسے بتایا، اس نے اپنے آدم کو بھی مطلب اپنے ہسبینڈ کو بھی پھل دیا، اس نے بھی کھایا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پہ کتنی بڑی خدا کے خلاف نافرمانی ہو گئی۔ اب یہاں پہ یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ جو پرانا انسان بنایا گیا تھا وہ غالب نہ آ سکا، وہ خدا کی اس شریعت کو نہیں مان سکا، اس حکم کو نہیں مان سکا، اور اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، یعنی کہ خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا اس شیطان کے ساتھ جو پہلے وہ آسمان پہ خدا کے خلاف ہو، پھر زمین پہ آیا تو زمین پہ بھی آ کے اس نے اس انسان کو خدا کے خلاف کر دیا۔ دیکھیں کتنا شیطان تیز ہوتا ہے۔ تو ہم مسیحیت تک بھی لے کے آئیں گے اس چیز کو کہ کیسے آج بھی وہ خدا کے لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ خدا
की और इंसान की दोनों हो जाती है। और यहाँ पे हम औरत की बहुत सारी अच्छी सिफात अभी थोड़ी देर पहले बयान कर चुके हैं कि खुदा ने इंसान को जब बनाया तो इसके औरत के बगैर वो आदमी इंसान जो कंप्लीट नहीं था, और वो नस्ल इंसानियत को भी उसने आगे बढ़ाने में उसका काम है। लेकिन यहाँ पे ये कि अब गुनाह तो आ गया ज़िंदगी में, पूरी शिस्त में चला गया, नस्ल इंसानियत में गुनाह फैल गया, ठीक है। पर ये कि अब खुदा का एक प्लान और फिर तीसरा मनसूबा खुदा का सामने आ जाता है। पहला ऊपर गुनाह हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आदम से गुनाह करवाया उसने। अब खुदा क्या करता है, तीसरे प्लान पे आता है, ठीक है, वो अपना बेटा इस जहान में भेजता है ताकि उस गुनाह को मिटाया जाए, ठीक है। और अब हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, यीशु के खून के वसीले से आप वो वाली पुरानी वाली औरत नहीं है। अब आप खुदा की यहाँ पे जो बैठी हुई हैं बेटियाँ हैं, उसकी शहज़ादियाँ हैं। आप अपने बाप के घर में बैठी हुई हैं, किस लिहाज से कि खुदा यीशु मसीह के खून के वसीले से अब उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। तो हम कौन हैं, अब उसकी बेटियां बन गई हैं, उसकी शहज़ादियां हैं। खुदा हमें आवाज़ दे के अपने बेटे कह के पुकारता है। ये अब इसमें भी आप गौर करें कि ये कितनी बड़ी बात है कि अब उसने हमें अपनी बेटियां बना ली हैं। अब नए अहद की जो औरत है वो हवा वाली, वो पुराने अहद की औरत नहीं है जो गालिब नहीं आ सकी, जो गुनाह में गिर गई, जिसके गुनाह के बायस पूरी इंसानियत में गुनाह फैल गया। लेकिन जो यीशु के खून से खरीदी हुई औरत है, अब वो औरत नहीं रही, अब बल्कि क्या हो गई है, खुदा के कलाम से नए सिरे से पैदा होके खुदा की बेटी बन गई, बेटे और बेटियां बन गए। और खुदा अपने कोई भी बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, और खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। और हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं या हम कहीं भी हैं, हम उस दुनिया से जो गुनाह वाली दुनिया है उससे अब थोड़ा सा ज़हन में ये रखा करें कि आप कहीं भी हों, भले कितने अमीर लोग, भले कितने खूबसूरत, कितने भी वेल सेटल्ड हो, आपने अपने अंदर एक इत्मीनान को कभी जाने नहीं देना। आपने अपने दिल में इत्मीनान रखना कि मैं बेटी हूँ, मैं अपने बाप की बेटी हूँ, ठीक है। वो तो बंदे हैं, बंदे होने के नाते खुदा अपने बंदों को खुदा का फ़र्ज़ है कि वो हर चीज़ उनको मुहैया करता है, वो उनको देना उनका फ़र्ज़ है। लेकिन जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो बाप की विरासत का हिस्सा होते हैं, और हमें उसने आलम बाला का उस तख्त का वारिस बना दिया जहाँ पे खुदा हमेशा होगा, जहाँ यीशु हमेशा होगा, जहाँ हम हमेशा रहेंगे। ये लोग तो कोई 80 साल या 70 साल जी लेगा, लेकिन क्या होगा, आखिर वो ज़मीन में ही रह जाएंगे। वो जब यीशु आएगा वो तो नहीं उठेंगे ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। कई दफ़ा हम कहते हैं नहीं सारे बच जाएंगे, ऐसे नहीं बच सके। मैं कभी कभी सबको खुल के बताती हूँ कि इस कोई पंजाबी जी के इस लेखे च ना रहे, क्योंकि इसमें नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग तो इस दुनिया से चले भी गए, हम इस दुनिया में अभी हैं। खुदा ने हमें तौफीक दी है कि हम अपने आप को और जांचे पहचाने कि हम हमारी मदर डे आ रहा है, तो उस पर मैं ये छोटा सा मैसेज बयान करती हूँ कि ये जो मसीही औरत है वो यहाँ पे हम थोड़ा सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक जो क्रिश्चियन वूमेन है, यानी कि एक क्रिश्चियन जो माँ है, उसका अपने ख़ानदान में, मसीही ख़ानदान में, मसीही औरत का अपने ख़ानदान में क्या रोल है, और वो इस बाइबल के मुताबिक अपने ख़ानदान को कैसे लेके चले। उसने वो जो पीछे आदम और हवा, और उस वक्त गुनाह नहीं था, खुदा ने जोड़ा था एक रास्तबाज घराना जहाँ से खुदा तरस औलाद पैदा हो, वो रास्तबाज घराना नहीं रहा, वहाँ गुनाह आ गया, ठीक है। लेकिन अब मसीही औरत क्या है, वो गुनाह से पाक है, उसका गुनाह धुल गया, सलीब पे खुदा यीशु मसीह ने उस गुनाह को धो दिया, अब वो पाक है, और अब वो यानी कि खुदा की बेटी और बेटी बन गई, आलम बाला की है, अब वो ज़मीन की है भी नहीं, ठीक है। उसको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है यहाँ पे इस ज़मीन में रहते हुए,
عالم بالا والی زندگی، خدا والی زندگی. کیا لکھا ہے؟ انسان کو خدا نے اپنی صورت پہ بنایا. وہ پہلے تو صورت پہ بنایا، ہمارا بدن صورت پہ بنایا، لیکن اس کے بعد ہمارا جو باطن ہے وہ خدا نے خدا جیسا بنا دیا. یعنی خدا کے کلام سے آپ جب پیدا ہو گئے تو ہم نئے سرے سے خدا کے تخم سے پیدا ہوئے. خدا کے تخم سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے باطن سے ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد ہماری ہستی کیا ہے کہ اب ہم آسمان کے یعنی آسمان کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. اب دنیا سے ہم الگ کر لیے گئے ہیں، ہمیں علیحدہ کر کے رکھ لیا خدا نے، جس کو لینے ابھی یسوع آنے والا ہے نا، ہم علیحدہ کر لیے. ٹھیک ہے، اب وہ جو علیحدہ کی ہوئی عورت ہے یا مدر ہے وہ ہے خدا کی بیٹی، خدا کی شہزادی. اور اس نے اپنے خاندان کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ خدا کے قوانین کے مطابق، خدا کی شریعت کے مطابق اپنے خاندان کو لے کے چلنا ہے، تاکہ وہاں سے ایک راست باز گھرانہ یعنی کہ ڈیولپ ہو، اور اس راست باز گھرانے سے خدا کی راست بازی اور خدا کی بادشاہی اس گھرانے سے ظاہر ہو. ہم نے آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی اپنے اس زمین پہ رہتے ہوئے اپنے اس گھرانے سے اس خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرنا ہے. یعنی کہ خدا کی مانند اپنے گھرانے کو لے کے چلنا ہے جو خدا کہتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کرو، رحم کرو، فرمانبرداری میں رہو. ٹھیک ہے، فکر کرو. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا دھیان رکھو اور گناہ سے باز رہو. جو عورت گناہ کر چکی تھی پہلے، اب خدا کہتا ہے کہ اس کے اوپر غالب آؤ. پہلے غالب نہیں آ سکی، لیکن اب یسوع کا خون ہمیں توفیق بخشتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا میں آسمان پہ جاتا ہوں اور آپ کے لیے مددگار بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، روح حق، روح القدس ہمیں ملتا ہے جو ہمیں خدا کی مانند بناتا ہے، وہ ہمارا ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ خدا کی بیٹی کو خدا کے قوانین سکھاتا ہے. روح القدس خود خدا ہے، لیکن اس کے اندر کثرت ہے نا. ٹھیک ہے، خدا کو خود سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، روح شیر. ٹھیک ہے، تو خدا کا قانون جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو خدا کا بچہ جو خدا کی بیٹی جو ہم بیٹھی ہوئی ہیں، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں خدا کا قانون ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سارے رول ریگولیشن ہمیں آسمان کے الہی ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں اس کے مطابق لے کے چلنا سکھاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم اگر بھٹکتے بھی ہیں تو خدا کا قانون کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ تو وہ غالب نہیں آ سکی، لیکن یہاں غالب آنے کے لیے یسوع کا خون غلبہ ہمیں دلاتا ہے. یسوع ہمیں غلبہ دلاتا ہے اور ہم غالب، کہ اگر غالب نہ آ سکتے تو خدا ہمیں کہہ دیتا کہ آپ غالب نہیں آ سکیں گے. پہلے والی غالب نہیں آئی تھی، خدا نے بھی ہم پہ فخر کیا. یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ خدا نے ہم پہ کتنا فخر کیا کہ وہ پہلے والے غالب نہیں آئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ غالب آئیں گے یسوع کے خون کے وسیلے سے. جو میرے بیٹے اور بیٹیاں، بیٹے اور جو بیٹیاں بن گئے ہیں وہ اپنے باپ کی غیرت رکھیں گے، وہ ضرور غالب آئیں گے. اور غلبے کے لیے خدا نے اپنا پاک روح بھیجا جو ہمارے اندر رہ کے ہمیں ہدایت کرتا ہے اور غالب آنا ہمیں سکھاتا ہے. یہاں تک کہ نئے عہد میں تو ہمیں خدا نے اتنی پاور دے دی ہے کہ ہم شیطان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور اسے ڈانٹتے بھی ہیں تو ہم سے بھاگ بھی جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی اثر نہیں رہا. تو اپنے اندر یہ بڑی پاور کو فیل کیا کریں کہ ہم بڑے پاورفل لوگ ہیں جو خدا نے ہمیں پیدا کر دیا. ہم خدا کی میراث ہیں، خدا کا گھرانہ ہے اور ہم دنیا سے الگ کر لیجیے. ہمیں مکس نہیں ہونا دنیا کی بھی خدا